السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ سبق سماعت کر لیا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 25 باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید سے شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ عزیز طالبات کتابیں کھول لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں گے باب من اجاب الفتیہ باشارۃ الید والراس، ہاتھ یا سر کے اشارے سے مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے کے بارے میں بیان ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجۃ الوداع فقال ذهبت قبل ان ارمی فاومأ بیدہ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے موقع پر اب رمی جمار سے پہلے ذبح کرنے کا ذکر کیا کہ رمی سے پہلے میں نے جانور ذبح کیا اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا تو قال ولا حرج، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ قال حلقت قبل ان اذبح فاومأ بیدہ لا حرج، اور فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو حدیث مبارکہ مروی ہے، اور اس کے علاوہ آگے دو حدیث اور بھی ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو سوالات پوچھے گئے، تو ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ دوسرے شخص نے پوچھا کہ میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان قال یقبض العلم ویظہر الجہل والفتن ویکثر الحرج قیل یا رسول اللہ وما الحرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم یعنی قرب قیامت کے نزدیک جو علامات ہیں وہ ان میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے پھیل جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ وقال ہاکذا بیدہ فحرفہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہاتھ اشارہ کیا اور پھر ہاتھ کو ٹیڑھا کیا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کأنہ یرید القتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کا اشارہ فرما رہے تھے، یعنی فتنہ فساد بہت زیادہ ہوگا، قتل و قتال زیادہ ہوگا۔ اردو میں حرج اور مرج ایک لفظ ہوتا ہے جسے شورش اور بلوہ کہتے ہیں۔ شورش ہو جانا، گرم بزاری ہو جانا، فتنے عام ہو جانا اور فتنے میں لوگوں کا مبتلا ہونا عام ہو جانا۔ چونکہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ذکر کیا، حرج کا مطلب پوچھا۔ عن فاطمۃ عن اسماء قالت اتیت عائشۃ وہی تصلی فقلت ما شأن الناس فاشارت الی السماء فاذا الناس قیام فقالت سبحان اللہ، قلت آیۃ فاشارت براسہا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس گئیں، وہ نماز پڑھ رہی تھیں تو راوی کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے، تو انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے پاس اچانک لوگ کھڑے ہو گئے، یعنی نماز پڑھ رہا، یعنی فقالت سبحان اللہ، تو فإذا الناس قیام، تو اچانک لوگ کھڑے تھے یعنی نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا سبحان اللہ، یعنی میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں کیسے بولوں، آیت قلت آیت، یعنی نماز میں تلاوت کر رہی ہوں، فاشارت براسیہ، اپنے سر سے یعنی سر سے اشارہ کیا، ای نام یعنی سر سے ہاں کا اشارہ کیا، یعنی سر ایجاب میں ہلایا، فقمت، پھر میں کھڑی ہو گئی، حتی تجلانی الغشی، یہاں تک کہ یعنی حضرت عائشہ چونکہ نماز پڑھ رہی تھیں اور لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آ کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا میں کیسے بولوں۔ آیت کا معنی تھا نشانی، یعنی میں نے پوچھا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے کہ کوئی فتنے فساد کی یا لوگوں کے اعتبار سے کوئی نشانی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، یعنی کہ میں سبحان اللہ کہہ کر یہ بتایا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو
جب یہ وہاں کھڑی ہو گئیں تو یعنی ان کی نماز مکمل ہو جائے تو پھر میں ان سے بات کروں گا، یہاں تک کہ مجھ پر غشی طاری حتیٰ تجلانی الغش فجعلت اصب علی رأس الماء، تو پھر میں اپنے سر پر پانی ڈالتی تھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فحمد اللہ عز وجل، فقال نبی صلی اللہ علیہ فحمد اللہ عز وجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وثنى علیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و صلات پڑھی۔ قال ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی، پھر آپ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو میں نے معراج میں نہیں دیکھا تھا مگر میں نے اس کو اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یعنی پہلے معراج کی رات کو تو مجھے نظر نہیں آئی تھی لیکن ابھی اپنے اس جگہ سے دیکھ لیا۔ حتیٰ الجنت والنار، یہاں تک میں نے جنت اور دوزخ دیکھی ہے۔ فأوحى إلی انکم تفتنون فی قبورکم مثل او قریبا، تو فرمایا کہ یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا، پھر میری طرف وحی کی گئی کہ تم اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہو۔ تفتنون کا مطلب ہے آزمایا جانا، مثل او قریبا، یہاں راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثل کا لفظ، مثل کا لفظ بولا یا قریب کا لفظ بولا۔ لا ادری ای ذالک، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کیا فرمایا۔ قالت اسماء، حضرت اسماء کہتی ہیں من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی مسیح فتنہ دجال کا فتنہ جو ہے قریب ہے، یعنی اس میں آزمایا جائے گا دجال کے فتنوں کی طرح یا اس کے قریب، یعنی اس عبارت کو مثل اور قریبہ کو اگر ختم کر کے یا ان میں سے ایک لفظ متعین کر کے اگر پڑھیں، مثلا مثل کا لفظ بولیں تو پھر عبارت جو بنے گی تفتنون فی قبورکم مثل من فتنۃ المسیح الدجال، یعنی تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا مسیح الدجال کے فتنے میں یا اس کے قریب، یہ ترجمہ ہوگا۔ تو یہ درمیان میں اس لائن سے لے کر اس لائن تک یہ جملہ معترضہ ہے۔ حضرت اسماء فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یقال ما علمک بہذا الرجل، پھر قبر میں یہ بھی سوال کیا جائے گا اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، اب یہاں پر بھی راوی کو شک ہے، یا لا ادری بِأَيِّهِمَا قالت اسماء، حضرت اسماء کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن یا موقن میں سے کیا لفظ بولا تھا۔ بہرحال مومن یا موقن کا معنی ہوتا ہے یقین رکھنے والا، او کانا یوقن موقن، اور مومن کا معنی ہوتا ہے ایمان لانے والا۔ فیقول ہوا محمد الرسول اللہ، تو وہ مومن تو کہے گا یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے ہیں۔ فاجبنا، ہم نے قبول کیا، واتبعنا، ہم نے اتباع کی، وہ محمد، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ثلاثاً، یہ بات 3 دفعہ کہے گا۔ فیقال، پھر اس سے کہا جائے گا نم، تو سو جا، صالحاً، تو نیک ہے، قد علمنا ان کنت لموقنا بہ، ہم نے جان لیا ہے کہ تو نیک آدمی ہے، یقین کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، مرتاب کا معنی تھا شک کرنے والا، یہ ارتاب یرتاب سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ بہرحال منافق یہ شک کرنے والا، لا ادری ای ذالک، حضرت اسماء فرماتی مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لفظوں میں سے کیا فرمایا تھا۔ فیقول لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلتہ، تو وہ آدمی یہ کہے گا، یعنی فیقول سے یہ اس کا منافق کا قول ہے، وہ منافق کہے گا لا ادری، میں اس شخص کو نہیں پہچانتا۔ سمعت الناس، میں لوگوں سے سنا کرتا تھا، یقول شیئا، میں بھی کچھ کہہ دیا کرتا تھا، یعنی جو کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنتا تھا، فقلتہ، میں بھی وہی کہہ دیا کرتا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے جو اطراف ہیں، یعنی باقی جو حدیث مبارکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آئی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے وہ تو یہ ہے کہ انہوں نے فاشارت براسها، اپنے سر سے اشارے سے جواب دیا کہ بھئی نعم، کہا کہ جی ہاں آزمائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد باقی حدیث مبارکہ یہ قبر میں آزمائش سے ہر انسان کو جو دوچار ہونا ہے اس کے متعلق ہے۔ خروج دجال کے وقت ہر شخص کو آزمایا جائے گا، اور جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر وہ
اپنے کرتب دکھائے گا، اور مومن جو ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اور قبر کی آزمائش میں بھی اسی طرح ہولناکیاں ہوں گی، اور وہاں پر بھی مومن ان سوالات کے جواب دے گا۔ اور اسی طرح جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں سب نے دجال سے پناہ طلب کی ہے، اور قبر کا جو مشقت ہے وہ بھی انبیاء علیہ السلام نے ڈرائی ہے، بتایا ہے کہ اب قبر کی زندگی میں ایسے ایسے ہونا ہے۔ باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفد عبد القیس علی ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءہم۔ یہ بیان ہے وفد عبد القیس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ ایمان و علم کی باتیں محفوظ کریں اور اپنے قبیلوں تک پہنچائیں۔ ان یحفظوا الایمان والعلم ویخبروا من وراءہم، اور جو لوگ یہاں نہیں آئے ان تک پہنچائیں۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ وفد عبد القیس 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں سکھائیں اور ان کو بتایا کہ جو تمہارے پیچھے ہیں، جو لوگ نہیں آ سکے، ان کو جا کے سکھا دو۔ فرمایا کہ کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس، راوی حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان مترجم تھا۔ قال ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وفد عبد القیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال من الوفد او القوم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا وفد ہے یا کون سی قوم ہے؟ یہاں پر بھی یہی ہے، او الوفد او بالقوم، مرحبا بالقوم او بالوفد، یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں لفظوں میں سے کون سا لفظ فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا مرحبا غیر خزایا ولا ندامہ، تم لوگوں کو غیر رسوائی اور غیر ندامت کے تم لوگ آئے ہو، تمہیں خوش آمدید ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں مسلمان تمہارے ساتھ قتال کرتے اور تمہیں قید کر لیتے تو پھر تم آتے تو پھر تمہیں ندامت بھی ہوتی اور تمہیں شرمندگی بھی ہوتی۔ تو انہوں نے کہا قالوا انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ، ہم بڑی دور کی مشقت اٹھا کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار مضر، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ کفار کا قبیلہ مضر قبیلہ پڑتا ہے۔ وہ ولا نستطیع ان ناتیک الا فی شہر الحرام، ہم صرف اشہر حرم میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ فمرنا بامر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ، آپ ہمیں حکم دے دیں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 سے منع کیا، جن کا یہ حدیث نمبر 53 میں ذکر گزر چکا ہے چند احادیث قبل۔ باب الرحلۃ فی المسألۃ النازلۃ وتعلیم اہلہ، یہاں سے بیان ہے جو درپیش مسائل ہوں اس کے حوالے سے سفر کرنا، نازلہ کا معنی ہے جو پیش آنے والے ہوں ان مسائل کے حوالے سے سفر کرنا، اس کا بیان ہے۔ حدثني عبد الله بن مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج بنت لأبي إيهاب بن أزيب فاتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوجها۔ تو اس حدیث مبارکہ میں راویہ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو ایہاب کی لڑکی سے نکاح کیا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے ابو ایہاب کی لڑکی سے نکاح کیا۔ جب شادی کی شہرت ہو گئی تو ایک کالے رنگ کی عورت آ گئی۔ فَأَتَتْهُ امرأة، بعض جگہ پر یہاں پر اس کا امرأة سوداء ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فقالت انی قد ارضعت عقبة والتي تزوجت، اس نے کہا کہ میں نے عقبہ کو اور جس لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے ان دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے۔ فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، تو حضرت عقبہ نے کہا کہ میں نے تجھے اور جس سے تو نے نکاح کیا ہے دونوں، تو عقبہ نے کہا یہ بات میں نہیں جانتا، نہ آج سے پہلے تو میں نے یہ بات بتائی، تو نے نہ یہ بات بتائی ہے اور نہ ہی اس کا مجھے علم ہے۔ ولا أخبرتني، تو نے مجھے خبر دی۔ فرقب إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس درپیش مسئلے کے لیے مدینہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ان کو مسئلہ پیش آیا فوراً سواری پہ سفر کر کے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألہ، پوچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل، تو کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہے جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں دودھ پلایا۔ ففارقہا، عقبہ اس سے جدا ہو گئے، ونکحت زوجا غیرہا، اور اس عورت کا بھی کسی اور دوسری جگہ پر نکاح ہو گیا۔
تو یہ حدیث مبارکہ بھی اس جگہ کے علاوہ بھی یہ 4-5 جگہ پر آئی ہے۔ باب التناؤب فی العلم، علم حاصل کرنے میں تناؤب کا معنی ہوتا ہے یعنی باری باری حاصل کرنا، باری باری علم حاصل کرنا، پہلے ایک آدمی چلا جائے پھر دوسرا آدمی چلا جائے، یعنی 2 آدمی باری تقسیم کر لیں تاکہ دنیاوی کاموں میں بھی کوئی حرج نہ ہو اور کام بھی امور بھی صحیح طرح چلتے رہیں۔ عن عبد الله عن ابن عباس عن عمر قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امیہ بن زید، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اور میرا پڑوسی انصار کا بنی امیہ بن زید کا ایک پڑوسی تھا، ہیا من اوال المدینہ تھی، جو مدینہ کے قریب ہی رہتا تھا، وَكُنَّا نَتَنَاءَبُ النُّزُولُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک باری بنا رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی، ینزل یومن و انزل یومن، ایک دن وہ آپ علیہ السلام کے پاس ٹھہرتا تھا، ایک دن میں رہتا تھا، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، تو جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا تو جو وحی وغیرہ نازل ہوتی تھی وہ مجھے بتا دیا کرتا تھا، تو وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، جب آپ علیہ السلام پر کوئی چیز نازل ہوتی تو پھر وہ بھی اسی طرح کیا کرتا تھا۔ فَنَزَلَ صَاحِبِيَ الْأَنصَارِيُّ يَوْمًا نَوْبَتِهِ فَضَرَبَ بِأَبِي ضَرْبًا شَدِيدًا، تو راوی کہتے ہیں یعنی اسی طریقے سے ایک باریاں چل رہی تھیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس جو انصاری صحابی تھے ان کے درمیان اسی طرح کے طریقے سے باری چل رہی تھی کہ وہ ایک دن میرے پاس آیا میرے دروازے پر، فضرب بابی، اس نے باب کہتے ہیں دروازے کو، میرے دروازے پر زور زور سے مارنا شروع کیا، ضرباً شدیداً، قال اسما ہوا، میں نے کہا دروازے پہ کون آیا، ففزعت، میں گھبرا گیا، فخرجت الیہ، میں فوراً اس کے پاس چلا گیا، باہر نکلا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں فقال قد حدث امر عظیم، تو اس نے مجھے کہا ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا، فقال دخلت علی حفصۃ، یہ وہ ایک طویل حدیث ہے جو پیچھے بھی گزر چکی ہے جس میں ازواج کے نفقے کا ذکر تھا، تو اس یہاں پر اختصار کے ساتھ ہے۔ پھر حضرت حفصہ کے پاس ہے، وہ رو رہی تھیں، قالت طلقکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام نے تم کو طلاق دے دی ہے، قالت لا ادری، کا مجھے معلوم نہیں، ثم دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت انا قائم اطلقت نساءک، پھر میں آپ علیہ السلام کے پاس کھڑا ہوا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ آپ نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دیا ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، قلت اللہ اکبر، تو پھر میں نے اللہ اکبر کہا، کیونکہ جو ان کے پاس وہ انصاری صحابی حضرت عمر کے پاس گئے تھے انہوں نے جا کر یہی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ باب الغضب فی موعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، اس کا بیان کہ وصیت میں جب وصیت کی جا رہی ہو، تعلیم و تذکیر کا وقت ہو، تو اس میں جب کوئی نامناسب بات سامنے آ جائے تو اس وقت ناراض ہونے کا بیان۔ غضب کا ہونا غصہ ہونا۔ عن ابن مسعود الانصاری قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی مروی ہے، ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول انہیں قریب ہوں کہ جماعت میں شریک ہوں، لیکن فلاں صاحب کے لمبی نماز پڑھانے کی وجہ سے مما یطول بنا فلان، ایک فلاں آدمی ہمیں لمبی نماز پڑھتا ہے، لا اکاد ادرک الصلاۃ، تو میں اس وجہ سے نماز میں شریک نہیں ہوتا، لا اکاد ہونا میں قریب نہیں ہوتا کہ میں نماز کے قریب ہو جاؤں مگر فلاں آدمی کے نماز پڑھانے کی وجہ سے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موعظۃ، وصیت کرنے کے مقام میں اس بہت زیادہ سخت غصے میں اس دن کے سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ، میں نے نہیں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنے کے مقام پر کہ اس قدر غصے اس سے پہلے کبھی ہوئے ہوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انکم متنفرون، تم لوگ متنفر کرنے والے ہو، فمن صلی بالناس فلیخفف، تو اس کو چاہیے کہ جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیکم المریض والضعیف وذا الحاجۃ، بے شک ان میں مریض اور کمزور لوگ اور حاجت والے بھی ہوتے ہیں، حاجات مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو چاہیے کہ ان کا لوگوں کا پورا خیال رکھیں۔ باب زید عن زید بن خالد الجہنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سألہ رجل عن اللقطہ، زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایک آدمی نے لقطہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا عارف وکاءہا، وکا کا معنی ہوتا ہے اس کی نشانیاں، اس کی رسیاں، جو جس رسی کے ساتھ اس کا منہ بندھا ہوا ہو، تو شادان کا یا تھیلے کا، اس کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ کہ اس طرح کا بندھن ہے تو او قال وعاءہا و افاسہا، اور اس کا رنگ اور اس کا جو یعنی اس لقطے کی صورتحال کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، لوگوں سے پوچھو کہ کس طرح کا اس طرح کی چیز ہمیں ملی ہے، اگر کسی کی گم ہوئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ یعنی لقطے کے متعلق لوگوں کے سامنے تشہیر کرائی جائے، یعنی مقصود یہ ہے تاکہ لوگ اگر کسی کی گم ہوئی ہے تو وہ رابطہ کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا اس کا تسمہ، اس کا برتن یا اس کی تھیلی کو محفوظ رکھو۔ وعاء برتن کو کہتے ہیں، عفاس اس کے برتن کو، وکا اس کے تسمے کو کہتے ہیں، وعاء برتن کو کہتے ہیں، اور عفاس اس کی تھیلی کو کہتے ہیں۔ ثم عرفھا سنتن، پھر 1 سال تک اس کی تشہیر کراؤ۔ ثم استمتع بھا، پھر 1 سال کے بعد اس کو تم خود استعمال کر لو۔ وَإِن جَاءَ رَبُّهَا، اگر اس کا مالک آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، یعنی سال کے دوران اگر اس کا مالک آ جائے تو اس کو دے دو۔ فقال زالت الابل، تو ایک آدمی نے سوال کیا اللہ کے رسول جو گم شدہ اونٹ ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فغضب، آپ علیہ السلام غصے ہو گئے، حتی احمرت وجنتاہ، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے جبڑے مبارک اور پیشانی مبارک سرخ ہو گئی غصے کی وجہ سے۔ او قال احمر وجہہ، یا اس نے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فقال، فرمایا وما لک ولہا، تجھے اور اس اونٹ کو کیا غرض، یعنی تیرے اس اونٹ سے کیا غرض؟ معاہا سقاؤہا و حذاؤہا، اس کے ساتھ اس کے پانی کی مشق اور اس کے ساتھ اس کے موزے برابر ہیں۔ حذا موزوں کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پاؤں بھی چل سکتے ہیں، سخت دشوار جگہ بھی اس کو تھکا سکتے، اور اس کے ساتھ پانی کا انتظام بھی ہے، اور وہ جب چاہے گا چر لے گا۔ ترد الماء، وہ پانی کے چشموں میں بھی جا کے پانی بھی پی لے گا۔ وترعى الشجر، اور درختوں سے وہ اپنے پتے بھی کھا لے گا۔ فذرھا، تو اس کو چھوڑ دے، حتی یلقاھا ربھا، یہاں تک کہ وہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا۔ فقال فضالت الابل، اور پھر اس نے پوچھا، کسی آدمی نے پوچھا کہ جو گم شدہ بکری ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا قال لک، یہ تیرے لیے ہے، او لاخیک او لذئبک، یا تیرے بھائی کے لیے ہے اور یا پھر بھیڑیے کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ تم اس کو محفوظ کر لو اور اپنے بھائی تک پہنچا دو، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں پکڑو گے تو بھیڑیا کھا جائے گا اور بھیڑیا اس کو ضائع کر دے گا۔ تو یہ تو تھا لقطے کے متعلق حدیث ہے، اور ویسے تو ترجمۃ الباب کی جو حدیث ہے وہ تو یہ ہے کہ غضب میں غصہ ہونا، ناراض ہونا، اس کا بیان ہے کہ اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو اس پہ غصہ ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا اس میں یہ جو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی گری پڑی چیز مل جائے تو 1 سال تک اس کی علامات اور لوگوں کو پوچھنا چاہیے، اس کے بعد استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ملی ہے جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے تو اس کو اٹھا لیا جائے، ہلاکت سے بچا لیا جائے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کا بے تکا سوالات جس سے ناگوارگی ہو، اور اس سے پوچھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اور جس چیز کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس کو بندہ محفوظ کر لے اور اپنے بھائی تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ سئل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتوں کے بارے میں سوال کیا گیا جو یعنی اشیاء کریہ، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوارگی ہوئی۔ فلما اکثر علیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے سوالات کی کثرت کر دی گئی، غضب، آپ علیہ السلام ناراض ہوئے۔ ثم قال للناس، پھر آپ نے لوگوں سے فرمایا، سلونی عما شئتم، ٹھیک ہے مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو۔ فقال رجل من ابی، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرے والد کون ہے؟ قال ابو کا حذیفہ، تو آپ نے فرمایا تیرے والد کا نام حذیفہ ہے۔ فقال الآخر، پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، قال من ابی یا رسول اللہ، میرے والد کون ہے؟ فقال ابو کا سالم مولا شیبہ، تمہارے والد سالم جو شیبہ کے مولا ہیں وہ ہیں۔ فلما رأى عمر ما فی وجہہ، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھی، یعنی آپ علیہ السلام
ناراضگی سے پوچھ رہے تھے۔ قال یا رسول اللہ انا نتوب الی اللہ عز وجل، اللہ کے رسول ہم اللہ اور اللہ کے رسول اللہ کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے کہا تھا اچھا جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو انہوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا میرے والد کون ہیں، میرے والد کون ہیں، تو یہ اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے تھے۔ ایسے سوالات جو یعنی نبی سے پوچھنے کے متعلق نہ ہوں تو یا جن کا تعلق وہی سے نہ ہو تو اس سے پوچھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ باب من برک علی رکبتہ عند الامام او المحدث، اس بات کا بیان کہ امیر یا محدث کے سامنے دو زانو بیٹھنا چاہیے، اس کا بیان۔ عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبداللہ بن حذیفہ فقال من ابی، عبداللہ بن حذیفہ نے کہا کہ میرے والد کون ہے، فقال ابو کا حذیفہ، ثم اکثر ان یقول سلونی فبرک عمر علی رکبتہ، اس حدیث اس جملہ سے ترجمۃ الباب سے مناسبت واضح ہے۔ فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا فسکت، تو پچھلی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول انا نتوب الی اللہ عز وجل، اور اس روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام، تو ممکن ہے دونوں ہی جملے آپ نے فرمائے ہو، ایک راوی نے وہ ذکر کر دیا ہو، دوسرا یہ اس نے ذکر کر دیا ہو۔ باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفهم عنہ فقال الا وقول الزور فما زال یکررها، اس بات کا بیان کہ محدث کو یا حدیث پڑھانے والے کو یا واعظ و نصیحت کرنے والے کو بات کو اچھی طرح سمجھا کے 2 یا 3 دفعہ کرنا چاہیے تاکہ مخاطب اس بات کو اچھی طرح سمجھ جائے۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا سلم ثلاثا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ اذا تکلم بکلمۃ، جب کوئی بات کہتے تو عادھا ثلاثا، تو آپ علیہ السلام اس کو 3 مرتبہ دہراتے۔ اگلی روایت میں بھی یہی ہے، آپ علیہ السلام اس کو 3 دفعہ فرماتے، سلم علیہم ثلاثا، 3 دفعہ دہراتے تاکہ مخاطب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرناہ، ایک سفر میں ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ یعنی آپ علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو آپ علیہ السلام پیچھے رہ گئے۔ فادرکنا فلم وقد ارحقنا الصلاۃ صلاۃ العصر ونحن نتوضا، جب آپ علیہ السلام ہمارے پاس پہنچے تو ہم وضو کر رہے تھے، تو فجعلنا نمسح علی ارجلنا، اور ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے۔ اب یہ حدیث 60 نمبر پہ گزر چکی ہے۔ فنادى بأعلى صوته، آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے پکارا، ویل للعقاب، ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہو، مرتين او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ یہ بات کی۔ تو اس مرتين او ثلاثا سے اس حدیث کی ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ نمسح علی ارجلنا، پاؤں پر مسح کر رہے تھے، اس کی ترجمۃ الباب سے مناسبت گزر چکی ہے۔ مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پانی جتنا اچھی طرح پانی بہانا چاہیے تھا اس طرح نہیں بہا رہے تھے، حالانکہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اچھی طرح بہاتے تاکہ وضو میں تو جو جگہ ہوتی ہے پاؤں کے اعضاء وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے دھونا ہوتا ہے تاکہ وہ پاؤں پر پانی بہہ جائے اور کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، باندی اور بیوی کو تعلیم، آدمی کا اپنی باندی اور بیوی کو تعلیم دینے کا بیان۔ ہر شخص کو اپنے اہل خانہ کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا بیان ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، 3 بندے ایسے ہیں کہ ان کے لیے اجر دوہرا ہے۔ رجل من اہل الکتاب، ایک وہ آدمی اہل کتاب میں سے ہو، آمن بنبیہ، اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو، وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو، والعبد المملوک، اور وہ غلام بندہ، اذا ادى حق اللہ و حق موالہ، اب اللہ کے حقوق بھی اور موالی کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ ورجل کانت عنده امۃ، اور ایک وہ آدمی جس کی باندی ہو، فأدبها، اس کو ادب سکھائے، فأحسن تأدیبها، اس کو اچھی طرح ادب سکھائے، وعلمها، اس کو تعلیم دے، فأحسن تعلیمها، پھر اس کو اچھی طرح تعلیم سکھائے، ثم آتقها، پھر اس کو آزاد کرے، فتزوجها، اس کے ساتھ نکاح کر لے، تو فلہ اجران، اس کے لیے بھی 2 اجر ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کا تو یہاں کوئی والی وارث نہیں ہے، تو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جانے کا خطرہ ہے جو لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے۔ ثم قال عامر آتیناکها بغیر شیء وقد کان یرکب فیما دونها الی المدینۃ، تو تعلیم ان تینوں میں 2 اجر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دو عمل کیے ہیں،
ایک تو یہ کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، پھر آپ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور اسی طرح بندی کو آزاد بھی کیا، تعلیم بھی دی اور نکاح بھی کیا، تو اس وجہ سے دورہ کام کرنے کی وجہ سے ان کو دوہرا اجر ملا۔ کیونکہ جس وقت باندیوں کا زمانہ تھا تو جتنے بھی جو آقا یا جو مالک ہوتے تھے ساری باندیوں سے صحبت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کسی ایک کلی صحبت کو اختیار کیا کرتے تھے اور باقی ایسی باندیوں کو خدمت کے لیے رکھا کرتے تھے۔ تو اور آخر میں جو یہ فرمایا کہ عامر کہتے ہیں آتینا کہا، ہم نے تجھ کو یہ حدیث دے دی، یہ حدیث مبارکہ بیان کر دی بغیر کسی چیز کے، قد کان یرکب فیما دون، حالانکہ اس سے چھوٹی حدیث کے لیے بعض اوقات مدینے کا سفر کرنا پڑتا تھا، یعنی تجھے کوفہ میں بیٹھے بٹھائے میں نے حدیث سکھا دی۔ یہ حضرت عامر شعبی رضی اللہ عنہ کوفہ کے رہنے والے تھے، بڑے مجتہد ابراہیم نخعی کے معاصر میں تھے، تو ان کے مزاج میں یعنی دل لگی کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا تھیں، تو اپنے طالب علم سے کوئی حدیث سکھا کر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ حدیث یہاں پر ہی سکھا دی، ورنہ پہلے وقتوں میں تو ہمیں اس سے چھوٹی حدیث کے لیے بھی اس سے لمبے دور کے اسفار کرنے پڑتے تھے۔ باب عزت الامام النساء و تعلیمہن، امیر کا عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو تعلیم دینا، اس کا بیان۔ قال اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال عطاء اشہد علی ابن عباس، یعنی راوی کو شک ہے کہ اشہد علی النبی ہے یا اشہد علی ابن عباس ہے، ان دونوں میں سے راوی کو شک ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج ومعہ بلال، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو او قال عطاء، یا عطاء نے یہ کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ بلال بھی تھے۔ فظن انہ لم یسمع فوعظہن وامرہن بالصدقۃ، تو فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ باہر تشریف لے گئے تو عورتوں کے پاس گئے تعلیم دینے کے لیے، تو فرمایا کہ ان کو آپ نے واضح نصیحت کی اور امرہن بالصدقۃ، اور آپ نے ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور فجعلت المرأۃ تلک القرط والخاتم، تو عورتوں نے اپنے حلقے، یعنی جو کانوں کے اندر حلقے ڈالے ہوتے ہیں، جو انگوٹھیاں ہوتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور ترغیب پر انگوٹھیاں بالیاں اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال نے یاخذ فی طرف ثوبہ، اپنے کپڑے کے کنارے پہ اس کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس ایک حدیث مبارکہ میں جس چیز کا ذکر ہے، عید الفطر کے دن میں خطبہ دینے کا ذکر ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محسوس کیا، فظن انہ لم یسمع، یعنی جب آپ علیہ السلام مردوں کو خطبہ دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نہیں سنا، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آپ خواتین کی طرف بھی چلے گئے اور ان کو یہ وصیت کی، ان کو واضح نصیحت کی اور صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ قال اسماعیل عن ایوب عن عطا قال عن ابن عباس اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس روایت میں یہ جو روایت ہے اس میں اشہد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ واضح ہیں، اور یہ حدیث متعدد بار بخاری شریف میں آئی ہے۔ باب الحرص علی الحدیث، حدیث کو حاصل کرنے کے حرص کا بیان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول، آپ قیامت والے دن سب سے زیادہ آپ کے شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک، آپ نے فرمایا میرا گمان یہ تھا کہ ابو ہریرہ تجھ سے پہلے اس حدیث کے متعلق مجھ سے کوئی بھی نہیں سوال کرے گا، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، بوجہ اس کے کہ تمہاری حدیث پر میں نے حرص دیکھی ہے۔ اسعد الناس بشفاعتی، لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہوگا قیامت والے دن، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی سچائی کے ساتھ پڑھا ہوگا، اور نفس ہو، یعنی راوی کو شک ہے کہ نفس ہو کے لفظ ہیں یا قلب ہو کے الفاظ ہیں۔ باب کیف یقبض العلم، یہ بیان ہے کہ علم کو کیسے اٹھایا جائے گا،
یعنی لوگ جب علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے تو پھر علم کیسے ختم ہو جائے گا، اس کا بیان الی ابی بکر ابن حزم انظر الی ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبہ فانی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء۔ قیامت کے دن علم کے اٹھائے جانے کے بارے میں یہ بیان ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ انی خفت دروس العلم و ذہاب العلماء، مجھے خطرہ ہوا علم کے اٹھ جانے کے بارے میں کہ یعنی علم کیسے اٹھ جائے گا اور اس کو کیسے علماء سے چھین لیا جائے گا۔ لا تقبل الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولتفشوا العلم۔ تو یہاں پر کیفا یقبض العلم کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خط کا حوالہ ذکر کیا ہے۔ وکتب عمر بن العزیز الی ابی بکر بن حزم انظر ما کان من حدیثی۔ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں مدینہ منورہ کے گورنر اور قاضی جو ابو بکر بن حزم تھا اس کو لکھا کہ مدینہ منورہ میں اساتذہ جو حدیث بیان کرتے ہیں ان کو لکھ کر میرے پاس بھیج دو۔ انی خفت فاکتبہ، اس کو لکھ لو، یعنی مدینہ منورہ میں جو فانی خفت، پس مجھے اس بات کا ڈر ہے، خفت دروس العلم، علم کے دروس، و ذہاب العلماء، اور علماء کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔ ولا تقبل الا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا اضافہ ہے۔ امام صاحب نے یہاں دو باتیں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ خاص طور پر یعنی عبد الرحمن بن اسد بن زرارہ کی جو بیٹی عمرہ ہیں جو سن 98 ہجری میں فوت ہوئیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے جو قاسم ہیں، جو ان کی حدیثیں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے، وہ لکھ کر بھیج دو تاکہ پتہ چل جائے کہ ان میں حدیثوں میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ لا تقبل الا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی قبول کی جائیں، یعنی صرف مرفوع احادیثیں ہی حدیث کی کتابوں میں لی جائیں، موقوف اور مقطوع روایات نہ لی جائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس بات کا اہتمام کرایا کہ صرف مرفوع حدیثیں ہی لی جائیں۔ الا من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث جن کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ ولتفشوا العلم، اور پھر اسی کا یہ علم پھیلایا جائے، اس کو رواج دیں۔ ولتجلسوا، اور اس یعنی یعنی حلقے اور درسگاہیں لگا کر پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حتی یعلم من لا یعلم، اور یہاں تک کہ ان کو سکھایا جائے گا جو ناواقف ہیں، پڑھانے بیٹھیں تاکہ جو لوگ علم حاصل نہیں کیے ان کو وہ سیکھیں۔ فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، اور علم کے حلقے یعنی عام طور پر لوگوں کو علم کی ہوا نہ لگنے دی جائے گی، اور حتی یکون سرا، یہاں تک کہ وہ سر ہو جائے گا، راز ہو جائے گا، اور مخصوص حلقوں میں پڑھانے کا رواج بن جائے گا۔ اور فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا، اور علم ہلاک نہیں ہوگا، علم ختم نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایک راز بن جائے گا۔ حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دینار بذلك، یعنی حدیث عمر بن عزیز الى قول ذهاب العلماء، اور انہوں نے بھی اس کو علم کے اور علماء کے اٹھنے کی حدیث بیان کی ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا جب یعنی پڑھنا پڑھانا چھوڑا جائے گا، اور علم کو سیکھنا چھوڑ دیا جائے گا، علم کی مجلسیں ختم ہو جائیں گی، علم کو پھیلانا چھوڑ دیا جائے گا، علم کو رواج دینا چھوڑ دیا جائے گا، علم کی حلقے لگانے چھوڑ دیے جائیں گے، تو پھر علم ختم ہو جائے گا اور یہ راز بن جائے گا، یعنی صرف علم مخصوص لوگوں کے پاس رہ جائے گا، ان کی اجارہ داری ہوگی، عام لوگ اس علم سے دور ہوں گے۔ حدثنا اسماعیل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بے شک اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ علم کو چھیننے کے طور پر سمیٹیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے علم سینے سے علم چھین لیں گے، بلکہ ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کے اٹھانے سے علم کو اٹھا لیں گے، حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ ایک عالم بھی باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فسئلوا ففتوا، پس ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے وہ فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ باب هل یجعل للنساء یوم علی حدہ فی العلم، یہ بیان ہے اس بات کا کہ کیا یعنی عورتوں کے لیے بھی ایک علیحدہ سے دن مقرر کرنا چاہیے تاکہ عورتوں کو بھی اس کا علم سکھایا جائے اور قرآن کا اور حدیث کو سکھایا جائے۔ عن نبی سعید الخدری قالت النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک، عورتیں آپ علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان کا کہ اللہ کے رسول آپ کے پاس مرد ہم پر غالب آ گئے، یعنی مرد آپ کے پاس ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، علم حاصل کرتے رہتے ہیں اور ہم آپ سے علم حاصل نہیں کر سکتے، آپ ہمیں بھی ایک دن دیں۔ فوعدہن یوما لقیہن فیہ فوعظہن وامرہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے پاس بھی ان کو دین سکھانے کے لیے ایک دن آنے کا وعدہ کیا، آپ اس میں وہاں تشریف لے گئے، ان کو واضح نصیحت کی، ان کو احکامات سکھائے۔ فقان فیما قال لہن، تو آپ نے ان کے متعلق فرمایا ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثۃ من ولدہا، تم میں سے کوئی بھی عورت اگر اپنے 3 بچے اپنے آگے بھیج دیتی ہے یعنی فوت ہو جاتے ہیں، الا کان لہا حجابا من النار، مگر یہ کہ وہ اس کے لیے آگ سے پردہ بن جاتا ہے۔ فقالت امرأۃ وسنتین، ایک عورت نے کہا اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا وسنتین، اور 2 بچے ہوں تو اس کا بھی یہی فضیلت ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کا کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک بچے کی بھی یہی فضیلت ہے۔ یہ وہی روایت کے ساتھ دوسری حدیث مبارکہ بیان کی، تو اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کے لیے بھی علم سکھانے کے لیے علیحدہ سے دن مقرر کرنا جائز ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ ثلاثۃ لم یبلغ الحنس، ایسے جو بالغ نہ ہوئے ہوں ان کے لیے یہ فضیلت ہے۔ باب من سمع شیئا فراجع حتی یعرفہ، اس بات کا بیان کہ کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ دوبارہ پوچھ لے تاکہ اس کو سمجھ لے، اس بات کا بیان، یعنی اگر ایک بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو دوسری دفعہ تیسری دفعہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت لا تسمع شیئا لا تعرف الا راجعت فی حتی تعرفہ، حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں جب ان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو یا کوئی بات نہیں سنتی تھی تو وہ دوبارہ پوچھ لیتی تھی یہاں تک کہ وہ سمجھ جائیں۔ وَأَنَّ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا من حُوسِبَ عُذِّبَ، جس سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ فقالت عائشہ، حضرت عائشہ نے عرض کیا قلت، میں نے کہا اولیس یقول، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا سوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان قریب لوگوں کا حساب یسیر ہوگا؟ قالت فقال، تو آپ نے فرمایا ہاں انما ذالک العرض، یہ تو پیش کرنا ہے، ولیکن من نوکش الحساب یہلک، جس آدمی کا مناقشہ ہو گیا، جس سے باز پرس ہو گئی تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے، یہ آیت ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب کچھ لوگوں کا حساب یسیر بھی ہوگا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس سے حساب نہ لیا جائے، خواہ وہ حساب یسیر ہو یا جو ہے جسے مناقشہ کہتے ہیں وہ ہو، اسے بھی حساب کہتے ہیں، یعنی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے کرنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کا حساب ہوگا وہ اس کو عذاب دیا جائے گا، تو اس سے اشکال حضرت عائشہ کو ہوا کہ حساب تو ہر بندے کا ہونا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہاں صرف پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بند نامہ اعمال پہنچیں گے، اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کو تم بغیر اس کو تفتیش کیے ہوئے اور بغیر اس پر جرح تعدیل کیے ہوئے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو اس کو کہتے ہیں پیش کیا جانا، تو جس کو پاس پیش کیا جائے گا وہ اس کو کوئی حرج نہیں ہوگا۔ باب لیبلغ العلم شاہد الغائب، تو چاہیے کہ جو حاضرین لوگ ہوں وہ غائبین تک علم پہنچائیں۔
جو حاضر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ جو موجود نہیں ہیں ان تک بات پہنچائیں۔ عمر بن سعید وهو يبعث البعوث الى المکہ تھا، عمر بن سعید نے کچھ جب لشکر مکہ کی طرف بھیجے، اذن لی ایھا الامیر احدثک قولا قام لی النبی قام به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابو شریح عدوی نے عمر بن سعید سے کہا کہ جب وہ مکہ لشکر روانہ کر رہا تھا کہ اے امیر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے وہ بات بیان کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی تقریر میں فرمائی تھی۔ سمعتہ اذنایا، میرے کانوں نے سنا ہے، ووعاہ قلبی، اور میرے دل کو وہ بات اچھی طرح یاد ہے، وابصرتہ عینایا حین تکلم بہ، اور میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں جب آپ علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو یہ باتیں جو کی جاتی ہیں، یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ یہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی طرح یاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا بیان کی، ثم قال فرمایا ان مکہ حرمھا اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، ولم یحرمھا الناس، اور لوگ اس کو یعنی اس کے حرم کو پامال نہیں کر سکتے، ولا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور کوئی آدمی بھی جو اللہ پر اور اللہ کے دن پر ایمان لاتا ہو، ان یفسق بہا دما، کہ وہ اس میں خون بہائے، ولا یعضد بہا شجرا، اور اس کا درخت اکھاڑے، وان احدا ترخص لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، اور جس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے رخصت دی تھی، فرمایا تھا قل ان اللہ قد اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، اللہ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی ہے، تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے، وانما اذن لی فیہا ساعۃ من نہار، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے دن کی ایک گھڑی میں مجھے قتال کی اجازت دی تھی، اس لیے کہ کافروں کو نکالنا تھا، ثم عادت حرمتھا، پھر اس کی حرمت واپس لوٹ آئے گی، الیوم کحرمتھا بالامس، ایسے ہی جیسے کل شام کو اس کی حرمت تھی، ولیبلغ الشاہد الغائب، تو چاہیے کہ تم میں سے جو یہاں موجود ہیں وہ اپنے غائبین تک میری اس بات کو پہنچا دیں۔ فقیل علی ابی شریح، تو ابی شریح نے کہا ما قال عمرو، آپ کو عمر نے کیا کہا؟ قال انا اعلم منک یا ابا شریح، اس نے کہا کہ اے ابو شریح میں تجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں، لا یعیز عاصیا ولا فارا بدم ولا فارا بخربتہ، تو اس نے کہا میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ یہ مکہ کسی عاصی کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ خون کر کے آئے ہوئے آدمی کو یہاں بھاگ کر پناہ مل سکتی ہے، ولا فارا بخربۃ، اور نہ کوئی آدمی فتنہ فساد کر کے یہاں چھپ سکتا ہے۔ چونکہ یہ عمر بن سعید کے نزدیک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حکومت کے باغی تھے، اس وجہ سے ان کے خلاف لشکر کشی کرنا اور ان کو یزید کے ہاتھ بیعت کروانا، یہ اس کی ذمہ داری اس نے محسوس کی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے اس نے یہاں گمسان کی لڑائی کی اور اس کی اتنی پامالی کی حجاج بن یوسف کے زمانے میں کہ الیاس الپناہ، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، بہت زیادہ ان لوگوں نے اس کی پامالی کی، اور یہ حدیث مبارکہ 67 نمبر پہ گزر چکی ہے۔ باب اسم من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بات کا بیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، جھوٹی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے۔ لا تکذبوا علی، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، فإنہ من کذب علی فلیلج النار، جو آدمی مجھ پر جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہنا کہ آپ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے یہ بات نہ فرمائی ہے۔ اور دوسری روایت میں من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے کہ اپنا مقعد، اپنا ٹھکانہ دوزخ کو بنا لے، یہ بھی وہی روایت ہے۔ من رآنی ولا تسموا باسمی، آپ نے فرمایا میرے نام پہ نام نہ رکھو، ولا تکنوا بکنیتی، اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ اس لیے یہاں یہ جو فرمایا کہ میرے نام پہ نام نہ رکھو، اس کی تو اجازت دے دی کہ بعد محمد نام رکھنا جائز ہے، لیکن ابو القاسم نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ابو القاسم کنیت ہے، اور کنیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کنیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مشابہت رکھنا کا اندیشہ تھا، اس وجہ سے تو بعد میں محمد نام رکھنے کی اجازت دے دی گئی، اس لیے کہ وہ مشابہت ختم ہو گئی۔ باب کتابت العلم، علم کی باتوں کو، علمی بات کو لکھنے کا بیان، علم کو لکھ لینا، محفوظ کر لینا، اس کا بیان۔ راوی کہتے ہیں
ابی جوحیفہ کہتے ہیں قلت لعلی حل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال لا الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، او فہم اوتیہ رجل مسلم، یا ایسا فہم اور ایسا دماغ جو اللہ نے کسی مسلمان کو دیا ہے، او ما فی ہذہ صحیفہ، اور ساتھ ہی انہوں نے اشارہ کیا اس صحیفے کی طرف جو وہاں قرآنجید، یعنی اس کا کتاب کا علم جو اللہ نے دیا ہے وہی ہمارے پاس ہے۔ قال قلت فما فی ہذہ الصحیفہ، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ قال العقل والفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس صحیفہ میں یعنی جو اللہ نے علم دیا ہے اس میں سے، اس میں قال العقل فکاک الاسیر، اور عقل کہتے ہیں دیت دینے کو، عقل کہتے ہیں دیت کے احکامات اس میں لکھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار میں کچھ صفحات تھے جو جن کے متعلق اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ اہل بیت کی خلافت کے بارے میں احکامات دیے گئے تھے، تو یہاں سے ان کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے کہ اس میں دیت کے احکامات تھے، اور اس میں قیدیوں کو چھڑانے کے بارے میں کچھ احکامات تھے، اور اس میں یہ تھا ولا یقتل مسلم بکافر، و مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس میں یہ تھا۔ باب ابو نعیم عن ابی ہریرہ قال خزاعۃ قتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح خیبر بقتل منہم قتلوه، خزاعہ نے ایک آدمی بنی لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا فتح مکہ کے دن، بقتیل منہم اپنے ایک قتیل کے بدلے میں، قتلوه انہوں نے اس کو قتل کر دیا، فاخبر بذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، فرقب راحلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا، قال ان اللہ حبس عن مکہ القتل، بے شک اللہ رب العزت نے مکہ سے قتل کو روک دیا ہے، او الفیل، یا آپ نے فرمایا فیل کا لفظ فرمایا کہ راوی کو شک ہے، ابو عبداللہ کہتے ہیں وصلت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین الا وانہا لم تحل لاحد قبلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار یاد رکھو کہ یہ مکہ مکرمہ میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کسی آدمی کو اس کی اجازت ہو۔ تو اگر تو لفظ فیل مراد ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہاتھی والے بھی اس پر پہلے چڑھائی کر چکے ہیں، لیکن اب کسی کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس پہ حملہ کرے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں جو کہ قبائل کی خون ریزی رہتی تھی، جس کا داؤ چلتا تھا وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتا تھا، تو جس کو موقع ملتا تو اپنے مقتول کے بدلہ قبیلہ جو قاتل قبیلہ ہوتا تھا اس کے کسی آدمی کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے، تو اس طرح سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ تو ایک قبیلے نے ایک آدمی کا قتل کر دیا، ان کو جب موقع ملے گا تو یہ ان کے کسی بھی بندے کو قتل کریں گے، قاتل کو قتل نہیں کریں گے۔ فتح مکہ کے سال خزاعہ نے بنو لیث کے کسی آدمی کو قتل کیا تھا، تو بنو لیث پہلے خزاعہ کا آدمی پہلے سے مار چکے تھے، تو یعنی اب ادلا بدلا ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ قاتل مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے، یعنی جس نے قتل کی جب ان کو مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دیا جائے گا تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا، چاہے اس کو قتل کریں چاہے اس سے دیت لیں جو بھی کریں، پھر اس کو دیت اور قصاص کے درمیان اختیار دے دیا جائے کہ وہ ان میں سے یعنی جس کو اختیار کرنا چاہیں دیت یا قصاص، جس کو کرنا چاہیں اختیار کر لیں، اور یہ دونوں باتیں ہی ان کے لیے مفید ہیں، قصاص لینے سے دل کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور دیت لینے سے ان کو مالی فائدہ ہوگا، تو اس طرح دونوں کو فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جس وقت یعنی اجازت دی گئی تھی تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور سنو میرے لیے بھی دن کے ایک مخصوص حصے میں اس کو حلال کیا گیا تھا، ان الا و ان حلت لی ساعۃ من نہار الا انها ساعتی ھذا حرام ولا یقتل شوکہ، اور آج کے دن اس گھڑی میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے اور اس کا کانٹے کو اکھاڑا نہیں جائے گا، ولا یعضد شجرہ، نہ اس کے درخت کو اکھاڑا جائے گا، ولا تلتقط ساقطھا الا لمنشد، اور نہ ہی اس کا لقطہ کسی کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے، ہاں البتہ جو آدمی لقطہ اس نیت سے اٹھائے کہ اس کے مالک تک پہنچاؤں گا، منشد کہتے ہیں جو اس کی تشہیر کرائے گا، ومن قتل فہو بخیر الناظرین، اور جو آدمی جو شہید ہو گیا فہو بخیر الناظرین، تو وہ اس کے لیے دو
یعنی دو مفید باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار ہوگا، اما ان یوکلا یعنی جو اس کے قاتلین ہوں گے ان کا، یا تو اس کی دیت دی جائے گی، اما ان یقاد اہل القتیل یا قتل جن کا ہوا ہے، جو جن کا بندہ قتل ہوا ہے مقتول ہے تو وہ اس سے قصاص لے لیں، یقادو کا ہونا قتال، تو اس سے قصاص لے لیں۔ فجاء رجل من اہل یمن، تو یمن میں سے ایک آدمی آیا، فقال تو اس نے کہا اکتب لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے بھی کچھ لکھ دیں، یعنی کچھ احکامات لکھ دیں۔ فقال اکتبوا لی ابی فلان، تو آپ نے فرمایا کہ بنی فلان کے لیے لکھ دو۔ فقال رجل من قریش الا الاذخر، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے لکھ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال، درختوں کو اکھاڑنا، یہ سارے یعنی حرم کے احکامات لکھ کے دے دیے۔ تو ایک آدمی نے اللہ کے رسول سے عرض کیا قریش میں سے، یعنی حضرت ابن عباس تھے، انہوں نے کہا الا الاذخر، اے اللہ کے رسول اذخر کو چھوڑ دیا جائے۔ اذخر ایک ایسا گھاس تھا جو عمومی استعمال پہ تھا اور لوگوں کو اس کی بہت ضرورت رہتی تھی، اس وجہ سے حضرت ابن عباس نے کہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا نجعلہ فی بیوتنا وقبورنا، ہم اس اذخر کو اپنے گھروں میں اور اپنی قبروں میں لگاتے ہیں، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، آپ نے فرمایا ہاں اذخر کے علاوہ باقی تم گھاس پھوس استعمال نہیں کر سکتے۔ ابو عبداللہ راوی کہتے ہیں یقال یقاد بالکاف فقیل علی ابی عبداللہ ای شیء کتب لہ، کون سی چیز ان کے لیے لکھی گئی ہے، کتب لہ ہذہ الخطبہ، تو یعنی پیچھے روایت میں تھا نا اکتبوا، آپ علیہ السلام نے بنی فلان کے لیے فرمایا کہ لکھ دو ان کے لیے، تو راوی نے پوچھا کیا چیز ان کے لیے لکھی گئی، تو آپ نے فرمایا یہی خطبہ ان کے لیے لکھا گیا۔ سمعت ابا ہریرہ یقول ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی دوسرے کو مجھ سے زیادہ احادیث نہیں ہے، الا ما کان من عبداللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا اکتب، لیکن عبداللہ بن عمر جو تھے وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ روایات مروی ہونے کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم میں حافظے میں برکت کی دعا دی تھی ان کی علمی خدمات سے خوش ہو کر، تو اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ احادیث یاد ہوتی تھیں اور بہت زیادہ مرویات بھی ان سے ہی ہیں۔ لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، فقالا، تو آپ نے فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم، یہ حدیث مبارکہ وہاں پر بھی تفصیل سے گزر چکی ہے، حدیث کرتاز کہتے ہیں مغازی میں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی کتاب لے آؤ میں تمہیں لکھ دوں، لا تضلوا بعدہ، تو اس کے بعد تم گمراہ نہ ہو جو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ الوجع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف بہت زیادہ ہوگی، وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس کتاب ہے اللہ کی وہ ہمارے لیے کافی ہے، فاختلفوا، ان میں اختلاف ہو گیا، وقصر اللغز، وہاں پر شور شرابہ بہت زیادہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا قوموا انی، یہاں سے اٹھ جاؤ، فلا ینبغی عندی التنازع، میرے نزدیک میرے پاس بیٹھ کر تنازع میرے لیے مناسب نہیں۔ فخرج ابن عباس، حضرت ابن عباس وہاں سے تشریف لے گئے، قال ان الرزیۃ کل رزیۃ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین کتابہ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث نکلتے تھے تو فرمایا کرتے ان الرزیۃ، بے شک مصیبت، کل رزیۃ، اس مصیبت کے بعد ہر چیز، ما حال بینہ بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کتابتہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہونے سے ہو گئی، تو اس لیے یہ مصیبت بالائے مصیبت ہے، بہت سخت مشقت والی بات ہے جو کہ پیش آئی۔ باب العلم والعظۃ باللیل، علم رات کے وقت میں علمی باتیں اور نصیحت کی باتیں حاصل کرنا، اس کا بیان۔ تو رات کے وقت بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ عن ام سلمہ قالت استيقظ النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو جاگ رہے تھے، فرمایا سبحان اللہ، ما ذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج کی رات میں کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں، وما ذا فتح من الخزائن، اور کتنے خزانے کھولے گئے ہیں، ای کذو صواحبات الحجر، اٹھ جاؤ اے ان حجروں والیوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے متعلق فرمایا۔
फ़रुब्ब कासियतिन फ़िद दुनिया आरियतुन फ़िल आखिरत, बहुत से कपड़े पहनने वाली आखिरत में नंगी होंगी। यानी औरतों के लिबास ऐसे होंगे इस फितना के ज़माने में कि उन औरतों ने कपड़े तो पहने होंगे लेकिन इतने बारीक होंगे कि उनके अंदर से बदन छलकता होगा, जिस वजह से आपने फरमाया कि ये आखिरत में भी नंगी होंगी। मगरबियत का सैलाब आता जा रहा है, मर्द कपड़े पहनते हैं, औरतें कपड़े पहन के भी नंगी हैं, और इतना तंग लिबास कि उसकी वजह से, ये भी चूँकि रात के मुतालिक हदीस है, इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह यहाँ जिक्र कर रहे हैं। बाबू अस्समरु फिल लैल, समर कहते हैं रात के वक़्त बातें करना। तो रात के वक़्त इल्म हासिल करने का बयान, सोने से पहले कुछ इल्मी बातें हासिल करना। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र अन सल्ला बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली शाफी आखिरी हयाती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी ज़िंदगी में हमें नमाज़ पढ़ाई। फ़सल्लमा, फिर सलाम फेरा, फ़क़ाला अरअयतुकुम लैलतकुम हाज़िही फ़इन्न रअस मिअत सनतिन मिन्हा ला यबका मिम्मन हुआ अला ज़ाहरिल अर्ज़ि अहदन, आपने फरमाया आज की रात के इसके 100 साल बाद, रअस मिअतिन, इसके 100 साल मुकम्मल हो जाने पर आज जो लोग मौजूद हैं, ला यबका मिम्मन, कोई भी बाकी नहीं रहेगा उन लोगों में से जो आज के दिन इसमें कोई भी इनमें से ज़मीन पर बाकी है। तो कोई भी इनमें से जो ज़मीन पर लोग बाकी हैं, आज से 100 साल बाद इनमें से कोई भी ज़मीन पर बाकी नहीं होगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो जो इस हदीस मुबारका से ये साबित कर रहे हैं कि रात के वक़्त किस्सा गोई जायज़ है, रात के वक़्त हदीस मुबारका बयान की जा सकती है, इल्म हासिल किया जा सकता है। और दूसरा ये कि इस हदीस से ये भी साबित हुआ कि तकरीबन यानी उस वक़्त जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये तो मौजज़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में जो लोग उस वक़्त मौजूद थे, 100 साल बाद उनमें से लोग मौजूद नहीं होंगे, यानी सदी के ख़त्म पर ये लोग चले जाएंगे, इनकी जगह पर और लोग आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये नहीं थी कि ये सारी दुनिया 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये कि ये कर्म ख़त्म होगा और ख़ुद फिर इसकी जगह पर ये जो लोग मौजूद हैं इनकी जगह पर नए लोग आ जाएंगे। तो तकरीबन एक सदी के अंदर ही सारे लोग बदल जाते हैं। बितुफ़ी हज़रत सईद बिन जुबैर कहते हैं, हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि ये इनकी हज़रत मैमूना इनकी खाला थी, तो रात को इनके पास ठहरे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात के अमाल भी जान सकें। मैमूना बिन्तिल हारिस ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा फ़ी लैलतिहा, तो जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात इनके पास थी तो हज़रत इब्न अब्बास भी वहाँ ठहर गए। फ़सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा, आप अलैहिस्सलाम ने इशा की नमाज़ पढ़ी। सुम्मा जाअ इला मंज़िलिही, फिर आप अपने घर तशरीफ़ ले आए। फ़सल्ला अरबा रकातिन, फिर आपने 4 रकात पढ़ी, फिर सो गए। सुम्मा कामा, फिर उठे। सुम्मा काला, फिर फरमाया नामल गुलैम, गुलैम कहते हैं इसम तस्गीर का सीगा है, छोटा बच्चा सो गया। और कलिमतन तुशबिहुहा, या इसके कोई हम माना लफ्ज़ आपने फरमाया। सुम्मा कामा, फिर आप खड़े हुए या नमाज के लिए। फ़कुमतु अन यसारिही, मैं भी आप अलैहिस्सलाम के बाएं जानिब खड़ा हो गया नमाज़ पढ़ने लगा। फ़जअलनी अन यमीनिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कान से पकड़ के दाएं जानिब कर लिया। इस रवायत में तो इस कान का जिक्र नहीं है, लेकिन बाज़ रवायात में कान का जिक्र भी आता है। दाएं तरफ कर लिया। फ़सल्ला खम्स रकातिन, आपने 5 रकात पढ़ी। सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर आपने 2 पढ़ी। सुम्मा नामा, फिर आपने आराम किया। हत्ता समेतु गतीततहु, यहाँ तक मैंने आप अलैहिस्सलाम के खराटे सुने। खराटे कहते हैं नाक से आने वाली ऊंची आवाज़ को सोने की हालत में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक के से थोड़ी सी आवाज़ बुलंद होती थी, सांस लेने की आवाज़। औ खतीततहु, या गतीता गाइन के साथ है या खा के साथ है, ये रावी को शक है। सुम्मा खरज इला सलात, फिर आप अलैहिस्सलाम फजर की नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत इब्न अब्बास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रात का इल्म मामलात देखना चाहते थे। बाबुल हिफ्ज़िल इल्म, इल्म की हिफाजत का बयान। अन्नास यक़ूलून अक्सर अबू हुरैरा लौला आतारिन फ़ी किताबिल्लाहि मा हद्दस्तु हदीसन लम यतलू इन्नल्लज़ीना यक्तुबूना मा अंज़लल्लाहु बय्यिनात। हिफ्ज़ को यानी कुरान मजीद को और इल्म को हिफाजत से रखना, पढ़ना, पढ़ाना, याद कराना, इसका बयान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मुझे बहुत सी अहादीस में बयान करता हूँ, अगर कुरान मजीद की ये 2 आयतें मैंने ना होती तो मैं कभी भी हदीस बयान न करता। लौला आयतानी फ़ी किताबिल्लाहि मा हद्दस्तु हदीसन, एक हदीस भी बयान करता। एक है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात, बेशक वो लोग जिन्होंने उन बातों को छुपाया जो हमने वाज़े बय्यिनात में से उतारी, यहाँ से लेकर रहीम तक। इन्ना इख़वानना मिनल मुहाजिरीना,
بے شک ہمارے جو دوسرے بھائی مہاجرین تھے، کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، وہ اپنے بازار کے سودوں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ وَإِنَّ أَخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ، اور جو ہمارے انصاری بھائی تھے، کانا یشغلہم العمل فی اموالہم، اور ان کے اپنے اموال میں ان کی مشغولی ہوتی تھی، کھیتی باڑی کے کام ہوتے تھے، اس لیے کہ مکہ والے تاجر تھے، مدینہ والے وہ تھے زمیندار تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خالی پیٹ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمڑے رہتے تھے، یعنی آپ علیہ السلام کی مجلس میں ہی رہتے تھے۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ، اور حضرت ابو ہریرہ حاضر رہتے تھے ان مجلسوں میں بھی جہاں باقی لوگ حاضر نہیں ہوا کرتے تھے۔ یحضرون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ وَيَحْفُظُ مَا يَحْفَظُونَ، اور وہ باتیں بھی اور وہ حدیث بھی یاد کر لیا کرتے تھے جو اکثر لوگ یاد نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہوتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم باقی لوگوں سے زیادہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قلت یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسأہ قال ابسط رزاقا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی حدیثیں یاد کرتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابسط رزاقا، اپنی چادر بچھاؤ۔ فبسطتہ، میں نے چادر بچھا دی۔ قال فغرف بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 3 چلو بھر کے اس کے اندر کچھ نہ کچھ چیز ڈالی۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ضمہ، اس کو اپنے ساتھ چمٹا لے۔ فضممتہ، میں نے اس کو چمٹا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز بھی نہیں بھولا۔ تو یہاں پر غرفاً بیدی، آپ علیہ السلام نے جیسے دونوں ہاتھوں کو ملا کے چلو بناتے ہیں جس میں پانی پیا جاتا ہے، تو اس طرح آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور 3 چلو بھر کے چادر کے اندر ڈالے۔ عن ابی ہریرہ قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن بھر کے علم لیا۔ فاما احدہما فبسطتہ، بہرحال ان میں سے ایک، یعنی 2 برتن میں نے بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیے، ایک برتن تو میں نے پھیلا دیا ہے۔ فاما الاخر، اور دوسرا فلو بسطتہ، دوسرا میں پھیلا دوں، قطع ھذا البلعوم، تو میری یہ شارک کٹ جائے۔ یعنی ایک تو احکامات کا علم تھا، اور دوسرا چونکہ یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ یعنی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، تو ان کو فتنوں کے نام بہت سے معلوم تھے، اگر میں وہ فتنوں کے نام بتا دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں گے، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے نام واضح ہو جائیں گے۔ باب الانصات للعلماء، علماء کے سامنے خاموش رہنے کا بیان ہے۔ عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع استنصت الناس، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ فقال لا ترجعوا بعدی کفارا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگ تم میرے بعد کافر بن کے نہ لوٹانا، اور یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ پڑو۔ تو اس لیے علماء سے چونکہ مسائل حاصل کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے خاموش رہنے کا بیان ہے۔ باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس اعلم فیقل العلم الی اللہ تعالی، اس چیز کا بیان، اس کا مستحب ہونے کا بیان کہ جب عالم سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اس کو کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، وہ اللہ کے حوالے کر دے۔ تو یہ واقعہ وہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، تو یہ ہم تقریباً 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ جی عزیز طالبات، یہ والی جو حدیث مبارکہ ہے یہ 87 اور 84 پر یہ گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ بڑی تفصیل سے اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور یہ سورہ کہف میں بیان کیا گیا 84 اور 88 پر، یہ 78 نمبر پر یہ حدیث مبارکہ گزر چکی ہے۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، کھڑے ہوئے شخص کا بیٹھے ہوئے عالم سے مسئلہ پوچھنے کا بیان۔ فجاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ما القتال فی سبیل اللہ فإن احدنا یقاتل غضبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قتال کرنے والا، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا شخص کون سا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی آدمی غصے میں بھی آ کے قتل کرتا ہے اور اپنی قومی حمیت کی وجہ سے بھی لڑتا ہے۔ فرفع الیہ راسہ، آپ علیہ السلام نے اس کی طرف سر اٹھایا، فرمایا وما رفع الیہ راسہ الا
انہ کان قائمن، آپ علیہ السلام نے سر اس لیے اٹھایا کہ اس لیے کہ وہ کھڑا تھا۔ یہ راوی نے یہاں سے لے کر یہ اس لائن سے لے کر اس لائن تک یہ راوی کا اندراج ہے کہ اس کی وجہ بیان کی، کالا یعنی آپ علیہ السلام کے سر اٹھانے کی وجہ بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جس آدمی نے اس لیے قتال کیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، فہو فی سبیل اللہ عز وجل، تو وہ اللہ کے راستے میں ہوگا۔ تو اس سے انہ قائمن سے امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی مراد سے کر رہے ہیں کہ آدمی جو سائل ہے وہ کھڑے ہو کر بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ باب السوال والفتیہ عند رمی الجمار، اس بارے میں سوال کرنا کہ سوال پوچھنا، فتویٰ اس بارے میں پوچھنا کہ رمی جمار کے وقت سوال پوچھنا۔ تو یہاں پر حدیث مبارکہ وہی ہے جو پیچھے گزر چکی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار کے پاس تھے۔ وہاں بھی کوئی عالم ہو تو اس سے بھی کوئی مسئلہ پوچھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وَهُوَ يُسْأَلُ، یہاں درا حال کہ آپ علیہ السلام سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے۔ فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمی، قال ارمی ولا حرج، قال الاخر یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، نہر سے پہلے میں نے حلق کروا لیا۔ ایک نے کہا جی میں نے رمی کر لی، تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ باب قول اللہ عز وجل ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آپ علیہ السلام فرمایا جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے، الا قلیلا بہت معمولی۔ ایسی باتیں پوچھنا یعنی اس چیز کا بیان ہے کہ یہ جو انسانوں کو علم ملا ہے بہت تھوڑا ملا ہے۔ بین انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خرب المدینہ وہو یتوقع علی عصیب معہ، راوی کہتے ہیں کہ میں جس وقت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ایک ویران جگہ پر چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ٹہنی پر جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس پر ٹیک لگا کے چل رہے تھے۔ فمر بنفر من الجہود، آپ علیہ السلام یہودیوں کے ایک مجمع کے پاس سے گزرے، فقال بعضهم لبعض، تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگ پڑے سلوہ عن الروح، روح کے متعلق ان سے پوچھو۔ وقال بعضهم لا تسلوہ، دوسرے کہنے لگے نہ پوچھو۔ لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو تمہیں ناپسند ہو۔ فقال بعضهم لنسألنہم، تو دوسروں نے کہا نہیں ہم تو پوچھیں گے ضرور بھی ضرور۔ فقام رجل منہم، تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا یا ابا القاسم الروح، روح کیا ہے؟ فسکت، آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فقلت انہ یوحی الیہ، تو راوی کہتے ہیں میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے۔ فقمت، میں کھڑا ہو گیا۔ فلما انجلا عنہ، جب آپ علیہ السلام سے وہ کیفیت ختم ہوگی، فقال یسألونک عن الروح، اللہ کے نبی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے اللہ کا امر ہے، وما اوتوا من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ اور یہی آخری جملہ یہ حدیث مبارکہ میں ترجمہ الباب سے مناسبت رکھتا ہے۔ باب من ترک بعض الاختیار مخافۃ ان یکثر فهم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد منہ، اس بات کا بیان کہ ایسی باتیں عوام سے پوچھ لینا، من ترک بعض الاختبار، یعنی ایسی باتیں جو عوام کی سمجھ سے باہر ہوں ان کو چھوڑ دینا، اس بات سے کہ کہیں یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس کا بیان۔ ان عائشہ تسر الیک کثیرا، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، کانت عائشہ تسر الیک فما حدثتک فی الکعبۃ، فرماتے ہیں کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مجھ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت سی باتیں آپ سے چپ کے بیان کرتی تھیں، تو کیا انہوں نے کعبہ شریف کے بارے میں بھی کوئی آپ سے بات بیان کی تھی؟ قلت قالت لی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے مجھ سے فرمایا تھا یا عائشہ لولا قوم کی حدیث عہدہم، کہ کیا اے عائشہ اگر تیری قوم کے نئے مسلمان ہونے کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو قال ابن زبیر، تو ابن زبیر کہتے ہیں بکفرن، یعنی عہد سے مراد ان کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا، لنقضت الکعبۃ، تو میں کعبہ کو توڑتا، فجعلت لها بابین، تو میں دو دروازے بناتا، باب یدخل الناس، ایک وہ دروازہ جس سے لوگ داخل ہوں، وباب یخرجون، اور دوسرا وہ دروازہ جس سے وہ نکل جاتے، ففعلہ ابن زبیر، تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، یعنی پھر انہوں نے بیت اللہ شریف کو اس شکل میں کر دیا۔ لیکن پھر بعد میں ایک اور زمانے میں انہوں نے پھر اسی حالت میں کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں چھوڑ گئے تھے۔ پھر حجاج بن یوسف کا ارادہ تھا کہ اس کو دوبارہ کر دیا جائے، لیکن علماء جمع ہو گئے، ان کا کہ اس طرح تو بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، تو لہٰذا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو پھر علماء کا اس بات پر اتفاق ہوا۔
ہو گیا کہ اب کعبہ شریف کو اسی پر رہنا چاہیے۔ باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیۃ ان لا یفقہوا، کہ اس بات کا بیان کہ بعض لوگوں کو علم کے لیے خاص کر لینا، دوسرے بعض کو اللہ یفقہوا، یا ان خاص باتیں خاص لوگوں کو ہی سامنے بیان کی جائیں۔ عوام کے سامنے بیان کرنے سے بعض اوقات نقصان بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے انس بن مالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ردیفہ علی الرحل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے سواری پہ، حضرت معاذ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ردیف کہتے ہیں سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو۔ قال یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، آپ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان ہوں۔ قال یا معاذ، پھر انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک تیسری دفعہ۔ اس کے بعد فرمایا ما من احد، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، یشہد اللہ الہ الا اللہ ومحمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ، صدقا من قلبہ، سچے دل سے پڑھتا ہو، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ پہ حرام کر دیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو نہ بتا دوں، فیستبشروا بہ، فیستبشروا، تاکہ لوگوں خوش ہو جائیں۔ قال اذن یتکلوا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ پھر توکل کر لیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے۔ واخبر بها معاذ عند موته تعصما، پھر از معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث لوگوں کو موت کے وقت گناہگار ہونے سے بچنے کے ڈر سے سنائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اس بات کو یعنی کتمان علم کی وجہ سے حضرت معاذ کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ اور دوسری روایت میں من لقی اللہ لا یشرک به شیئا، جو اللہ کے ساتھ اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ قال ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو خوشخبری سنا دوں؟ فرمایا نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، کہ لوگ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں لوگ عمل کو چھوڑ نہ دیں۔ باب الحیاء فی العلم، علم میں حیا کرنے کے بارے میں بیان۔ لا یتعلم علم مستحین، جو حیا کرنے والا ہو، یعنی علم حاصل کرنے میں حیا کرنے والا ہو، وہ علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ولا مستکبر، اور نہ تکبر کرنے والا۔ قالت عائشہ نعم النساء النساء الانصار، انصار کی عورتیں اچھی ہیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ ان کو دین کے مسائل حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔ تو یہ روایت ہے، آگے مغازی میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ ام سلیم آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ فہل علی المرأۃ من غسل اذا احتلمت، کیا عورت کو جب احتلام ہو جائے تو اس کو پر بھی غسل ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، جی ہاں جب وہ پانی دیکھے۔ فغطت ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ نے اپنے چہرے پر چادر ڈالی، تانی وجہ اپنے چہرے پر۔ فقالت یا رسول اللہ او تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ تربت یمینک کی، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، یہ عربوں کا محاورہ ہے۔ فیما یشبہھا الولد، تو کس وجہ سے لڑکا اس عورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی عورتوں کا بھی منی خارج ہوتی ہے۔ ان من الشجر شجرۃ لا یسقطها، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، متعدد بار ہم یہاں بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں، 61 پہ 62 پہ۔ باب من استحیا وامر غیرہ بالسؤال، جو آدمی خود شرمائے اور اس شخص کا بیان جو دوسرے کو کہہ دے کہ تم میرے لیے سوال کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں کنتو رجلا مزاحا، مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، فامرت المقداد، تو میں نے مقداد سے پوچھا کہ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں، تو ان کا فیہ الوضو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ باب ذکر العلم والفتیہ فی المسجد، اس چیز کا بیان کہ مسجد میں تعلیم و تعلم اور فتویٰ حاصل کرنے کا بیان۔ ان عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان رجلا قام، ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسجد میں کھڑا تھا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول من این تأمر ان نحل، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم کہاں سے احرام باندھیں؟ تو فرمایا کہ یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، مدینہ والے ذی الحلیفہ سے احرام باندھیں، اور شام والے جوفہ سے، اور آل نجد والے کرن سے۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں یزعمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یحل اہل الیمن یلملم، اور اہل یمن یلملم سے۔ کان ابن عمر یقول لم افقہ ھذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں نے آپ علیہ السلام کو سے نہیں سمجھا۔ باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ، اس چیز کا بیان، اس چیز کا جواب، سوال سے زیادہ جواب دینا۔ اگر کسی آدمی نے ایک بات پوچھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کو جانتے ہوئے اس کی ضرورت سے زیادہ جواب دے دیتے تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ ان ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجل سألہ ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے؟ تو آپ علیہ السلام نے وہ ساری باتیں بیان کر دیں جو محرم کے
جن کے بارے میں یہ تھا کہ محرم نہیں پہن سکتا، لا یلبس القمیض ولا العمامہ ولا السراویل ولا البرنس، قمیض نہیں پہن سکتا، عمامہ نہیں پہن سکتا، شلوار نہیں پہن سکتا، وہ ٹوپی نہیں سر پہ رکھ سکتا، ولا صوم مسہ الورس، ورس اور زعفران جس کپڑے کو لگا ہوا وہ بھی نہیں پہن سکتا، ولم یجد النعلین، اور نہ ہی وہ نالین جوتے پہن سکتا ہے، فلیلبس الخفین، تو چاہیے کہ خفین پہن لے، ولیقطع ہوا اوپر سے کاٹ لے، حتیٰ یکون تحت الکعبین، یہاں تک کہ وہ ٹخنوں سے نیچے ننگے ہو جائیں۔ اس بات کا بیان تھا۔ تو یہ جو آگے کتاب الوضو ہے یہ ہمارے سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ اب آگے سے اس سے آگے جو ہمارا سلیبس میں حصہ ہے وہ کتاب الجہاد سے شامل ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں کتاب الجہاد سے شروع کریں گے۔ بنات کے سلیبس میں آگے کتاب الجہاد سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔